من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى الجبال كيف نصبت فذكر إنما لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إنا حسابهم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما أنت أهله. وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله. وافعل بنا ما أنت فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. گرامی قدر معزز و محترم برادران اسلام، سامعین کرام، واجب الاحترام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے ایمان جیسی عظیم الشان کروڑ کروڑ کی دولت سے سرفراز فرمایا، نیز انگنت بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے جوڑا. اس کا بے حد کرم ہے، اس کا بے حد احسان ہے. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہ کی مغفرت چاہتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں اور اللہ ہی سے اپنے نفس کی شرارتوں اور اعمال بد سے تحفظ چاہتے ہیں. جس کو اللہ پاک جل شانہ ہدایت سے مالا مال کر دے، ایمان کی دولت سے نوازے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر خود گمراہی کے حوالے کر دے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت اور سیدھے راستے پر گامزن نہیں کر سکتی.
ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ خدا قدوس یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، ساتھی نہیں، حاجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کی مثال نہیں، اس کا مثل نہیں، لا مثل لہ ولا مثال لہ، اس کی ضد نہیں، اس کی ند نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہم صدق دل سے اقرار کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، اس پر بھی ہمارے سرکار تاجدار انبیاء، امام خاتم الانبیاء، مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر، زندیق اور مرتد ہے۔ درود و سلام کی باران رحمت اور برسات ہو آپ پر، لاکھوں کروڑوں سلام ہو آپ کی رحمت پر۔ قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر سامعین محترم، ہماری یہ دینی تعلیم کی مجلس ہے، گویا یہ ہمارا گھریلو اجتماع ہے جو ہر جمعرات کو بادشاہ الحمدللہ 1 سال سے زائد کا عرصہ بلا ناغہ جاری ہے۔ اب سب کی دعائیں ہیں، یہ عاجز بندہ اللہ پاک جل شانہ کے 99 بابرکت نام پڑھ کر دعا کر۔ دعا سے پہلے کچھ دیر دینی تعلیم ہوتی ہے، کچھ اہم باتیں بتائی جاتی ہیں جس میں آپ کی شرکت ہوتی ہے، بڑے دھیان و توجہ سے آپ الحمدللہ سے بھی رہتے ہیں۔ دراصل یہ دعائیہ مجلس ہے جو ہمارے چاہنے والوں کے بے حد اصرار پر چل رہی ہے، خاص کر کے اثنی تعلقہ مائنارٹی سوشل اینڈ ویلفیئر کمیٹی کی جانب سے جاری ہے۔ لہذا دعا کے سلسلے میں کچھ اہم باتیں شروع میں بتائی جاتی ہیں۔ محترم سامعین، دعا مانگنا فرض ہے، چنانچہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 24 آیت نمبر 60 سورہ مومن میں ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ میرے بندیوں تم مجھ سے دعا مانگتے رہو، میں پروردگار تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عن قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ارشاد ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی مکرم چیز نہیں۔ اسی طرح ارشاد گرامی ہے، جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ ایک اور حدیث پاک میں، جو مرد عورتیں اللہ پاک سے اپنی حاجت کا سوال نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ارشاد گرامی ہے، دعا مانگنا عبادت کا مقصد ہے اور مسلمانوں کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ نیز ارشاد گرامی ہے، تم لوگ دعا مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، تم لوگ دعا مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوا۔ دعا مانگنا نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے۔ جب لوگ بڑوں کی عزت کم کرنے لگے تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیاں زیادہ بھرنے لگے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے
اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ متصمم زندگی کی تمام مشکلات و مصائب کے لیے مشکل کچھ حاجت روا عمل و دعا ہے، اس لیے پیسوں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کماتے رہے۔ اور یہ یاد رکھیے، نہ کفن کو قصہ ہے، نہ جیب ہے، نہ قبر میں الماری۔ دعائیں تو ایسی جگہوں میں بھی کام دیتی ہیں جہاں پیسے ہاتھ دیتے ہیں اور ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کیونکہ کوئی سنتا اللہ کے سوا۔ سامعین، باتیں بہت چل رہی ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں۔ آج امت کو وہ باتیں بتانے کی ضرورت ہے جس کی انہیں اشد ضرورت ہے۔ آج ہر چینل، ہر ورق، ہر اخبار، ہر مجلس میں اطلاع ملتے رہتی ہے۔ امت کو تو اس کا حل چاہیے۔ مسائل و مشکلات، فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت، مہنگائی، پریشانیاں، بیماریاں، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، رکاوٹیں، نظر بد، سفل عمل، کالا جادو، میاں بیوی جھگڑوں کا حل، بے برکتی، تجارت میں گھاٹا ہے، کاروبار کی پریشانی، قرض کی ادائیگی، چیزوں کی چوری، بے چینی، رات میں نیند کی کمی، عبادت میں دل نہ لگنا، وغیرہ وغیرہ۔ یقین جانیے ان کا حل ہے اور یقینی حل ہے۔ وہ صرف دیار مصطفیٰ، دربار مصطفیٰ، در مصطفیٰ و چوکھٹ مصطفیٰ یا آل رسول و اصحاب رسول سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی آخری کوشش ہے۔ گھوم پھر کے، تھک ہار کے، دنیا کے سب چکر کاٹ کے انہی کا سہارا لینا پڑے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و ارشادات اور ارشادات عالیہ فرامین مبارکہ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ محترم سامعین، دعا فرمائیے اللہ پاک اس عاجز کو ماں اہل و عیال صحت کاملہ، عافیت کاملہ، عجلہ دائمہ عطا فرمائے اور حق بات بتانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو حق سننے اور سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور حق پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم آپ سبھی سامعین کو بے حد قبول فرمائے۔ محترم سامعین، آپ سے درخواست ہے دھیان توجہ سے سنیے، بیٹھیے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ شب جمعہ ہے، ہفتے کے 2 دن ایسے ہیں جہاں اللہ پاک کی طرف سے سب سے زیادہ رحمتیں، برکتیں، خیر مغفرت عشر سے فرش پر نازل ہو۔ ایک ہے جمعرات، دوسرا جمعہ، لہذا اس میں اعمال کو خوب بڑھا کر اللہ کی رحمتیں، برکتیں خوب سے خوب سمیٹ لینے کی فکر ہے۔ روایتوں میں مذکور ہے جو شب جمعہ میں مر جائے اللہ کے بارگاہ میں اس کے لیے رعایت ہے، جو جمعے کے دن مر جائے اللہ کے رعایت ہے، وہ شہید مرا ہے۔ شب جمعہ میں ہر نبی کی دعا قبول ہوئی ہے، شب جمعہ میں ہر ولی کی دعا قبول ہوئی ہے، جس کو بھی ولایت ملی شب جمعہ میں ملی ہے۔ شب جمعہ کی، روز جمعہ کی از حد اہمیت۔ جمعہ کے وہ اعمال جن کے حدیث پاک میں زبردست فضیلت وارد ہوئی ہے اور ان پر عمل کرنے سے ہر قدم پر 1 سال نفل نماز اور 1 سال نفل روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ وہ 6 عمل، غسل کرنا اور مسجد جلدی جانا، پیدل جانا، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، کوئی لغو کام نہ کرنا، خطبہ غور سے سننا۔ سید حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خان پوری دعوت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھاکل گجرات ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث میں ہے ہر جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ ہر جمعے کو میری امت کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جو جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا وہ مرتبے کے لحاظ سے اتنا زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے جمعے کے دن درود شریف پڑھنے کے 3 درجے، ادنا درجہ ہے کہ کم از کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھیں، درمیانی درجہ ہے کہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اعلیٰ درجہ ہے کہ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ 3000 مرتبہ پڑھو تو نور علی نور۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے جو شخص جمعے کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھے سبحان اللہ العظیم و بحمد، تو ارشاد گرامی پڑھنے والے کے 1,00,000 گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وعدہ ہے
پڑھنے والے کے 1,00,000 گنا اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کے ابا کے 12,000 گنا معاف کر دیتے ہیں، اس کے امی کے بھی 12,000 گنا معاف کر دیتے ہیں۔ بہت قیمتی مواقع کے اللہ پاک نے ہمیں قدر کریں۔ اللہ پاک سے دعا اللہ تعالی ہمیں ان دنوں کی خوب قدر دانی کی، خوب جم کر عبادت کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دل عطا کیا ہوا ہے۔ انسان جذبات رکھنے والی ہستی ہے، احساسات رکھنے والی ہستی ہے۔ دھیان سے سنیے، توجہ سے سنیے۔ چنانچہ دیکھیے، انسان جب قریب رہتا ہے تو ایک دوسروں سے فطری طور پر محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کا جذبہ اللہ رب العزت نے ہر بندے کو عطا فرمایا۔ دل بہر محبت محبت کرے گا، دل بہر محبت محبت کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ دل بہر محبت محبت کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ مخلوق میں ایک دوسرے سے محبت کرنا اگر شریعت کے دائرے کے اندر ہو تو یہ عبادت ہے، جیسے ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، میاں بیوی کی محبت، دوست کی محبت، آپس کے اندر ان کی بہن بھائی کی محبت، یہ تمام محبتیں اللہ رب العزت کی نظر میں محترم سامعین عبادت ہے۔ ان محبتوں میں ایک محبت سب سے زیادہ طبیعی ہوتی ہے، اس کو ماں کی محبت، ماں کی ممتا کہتے ہیں۔ ہر مخلوق کو اللہ رب العزت نے اس نعمت سے نوازا ہے کہ ماں اپنے اولاد سے محبت کرتی ہے۔ انسان، حیوان، چرندے، پرندے، کوئی بھی ہو، ماں کو اپنے اولاد سے محبت ہوگی۔ آپ نے کئی مرتبہ منظر دیکھا ہوگا، مرغی اپنے بچوں کے ساتھ پھر رہی ہے، دور سے کہیں بلی نظر آتی تو مرغی بچوں کے سامنے اپنے پر پھیلا کے کھڑی ہو جاتی ہے، اس بلی کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ حالانکہ مرغی جانتی ہے میں بلی کے ساتھ لڑ نہیں سکتی، لیکن وہ ماں ہے، وہ اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو بلی کا شکار بھی ہوتا نہیں دیکھ سکتی، لہذا فیصلہ کرتی ہے اگرچہ میں مر جاؤں گی لیکن پہلے تم مجھ سے نمٹو گی، پھر میرے بچوں کو ہاتھ لگاؤ گے۔ مطلب سامعین، کئی مرتبہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ ایک چڑیے نے کمرے میں گھونسلہ بنایا ہوا ہے اور اس میں اس کا بچہ ہے، تو چڑیا پانی لینے یا دانہ لینے کے لیے باہر چلی جاتی ہے۔ قدرتاً کہ آدمی کمرے کا دروازہ بند کر دیتا ہے، اب وہ ماں پریشان ہوتی ہے، اس کی چونچ میں دانہ ہے، پانی کا قطرہ ہے، اور وہ کبھی اڑتی ہوئی ادھر بڑھتی ہے، کبھی ادھر بڑھتی ہے کہ دروازہ کھلے میں اپنے بچوں کے پانی پہنچاؤں۔ حالانکہ بار بار اڑنے سے اس کو خود پیاس لگی ہوئی ہے اور پانی اس کے چونچ میں ہے، مگر وہ پانی خود نہیں پیتی، اپنے بچے کے لیے بچا کے رکھتی ہے، اور جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے وہ اسی وقت اندر جا کے اپنے بچے کے منہ میں پانی ڈال دیتی ہے۔ حدیث مبارک میں بھی ایک واقعہ آیا ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ انہوں نے راستے میں ایک درخت پر گھونسلہ دیکھا جس میں چھوٹے چھوٹے بڑے خوبصورت بچے تھے۔ انہوں نے چڑیا کے وہ بچے اٹھا لیے اور چل پڑے۔ چڑیا کہیں دانہ چگنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے سر کے اوپر ایک چڑیا اڑ رہی ہے اور آوازیں نکل رہی ہے۔ دھیان سے سنیے، وہ اس آواز کو نہ سمجھے کہ مجھے کیا پیغام دے رہی ہے، وہ چلتے گئے۔ چڑیا بھی ان کے سر پر چکر لگاتی رہی، آواز نکالتی رہی، یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد وہ تھکی ہوئی چڑیا ان کے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس چڑیا کو بھی پکڑ لیا، پھر ان سب کو لے کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اب دیکھیے، صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایک خوبصورت عادت یہ تھی، جب کوئی نئی بات پیش آتی تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں پوچھتے تھے۔ چنانچہ ان صحابی رضی اللہ عنہ نے
نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں یہ بات سمجھائی کہ دیکھو ماں دانا چگنے کے لیے گئی ہوئی تھی، تم نے بچوں کو پکڑ لیا، ماں واپس آئی تو گھونسلہ خالی دیکھا، پریشان ہو کر وہ بچوں کی تلاش میں نکلی۔ جب تمہارے ہاتھ میں بچے دیکھے تو تمہارے سر پر چکر لگاتی رہی، فریاد کرتی رہی، مجھے میرے بچوں سے جدا مت کرو، میں بچوں کے بغیر نہیں رہ سکوں گی۔ مگر تم اس کی بات کو نہ سمجھے تو اس چڑیا نے فیصلہ کیا کہ اگر اس شخص میرے بچوں کو آزاد نہیں کرتا تو پھر میرا گرفتار ہو جانا بھی بہتر ہے، میں قید تو ہو جاؤں گی مگر بچے تو میرے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر، کیا تڑپ ہے ماں کی۔ اگر اس شخص میرے بچوں کو آزاد نہیں کرتا تو پھر میرا گرفتار ہو جانا بھی بہتر ہے، میں قید تو ہو جاؤں گی مگر بچے تو میرے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے وہ چڑیا تمہارے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی، تم نے اسے بھی پکڑ لیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ جائیں اور گھونسلے میں اس ماں اور بچوں کو دوبارہ چھوڑ کر آئیں۔ اب مرغی اور چڑیا کتنی ننھی منی سی جان ہے لیکن ان میں بھی محبت کی یہ حد ہے، تو انسان ایک ماں کو اپنے اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، ہر بندہ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ محترم سامعین، ہم نے پڑھائی کے زمانے میں غالباً 1986 یا 7 کی بات ہے، جامعہ اسلامیہ تعلیم دل ڈھابل گجرات کے اندر ہم پڑھ رہے تھے فارسی کے کتاب حکایات لطیف، اس میں ایک حکایت ہے، فارسی زبان کا ہے، وہ حکایت لطیف فارسی زبان کی کتاب ہے، وہ عالم کو اس میں پڑھائی جاتی ہے۔ بہرحال اس میں شروع کے اوراق میں یہ حکایت لکھی ہوئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس 2 عورتوں کا مقدم آیا، وہ دونوں اپنے بچوں کو لے کر گاؤں سے شہر کی طرف کسی کام کے لیے آ رہی تھی۔ راستے میں بھیڑے نے حملہ کیا، ان میں سے ایک عورت کے بچے کو لقمہ بنا کر لے گیا۔ پہلے تو عورت روتی رہی، پھر معلوم نہیں اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ اس نے دوسری عورت سے کہنا شروع کیا، یہ لڑکا جو تمہارے پاس ہے میرا بیٹا ہے، مجھے دے دو۔ اب دونوں کے درمیان میں ایک جھگڑے کی شکل بن گئی، یہ کہتی ہے میرا بچہ ہے، دوسری کہتی ہے میرا بچہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، ان کے پاس جب یہ مقدم آیا تو آپ حیران تھے کہ آخر فیصلہ کیا جائے۔ یہ عورت کہتی ہے کہ میرا بچہ ہے، وہ کہتی ہے میرا بچہ ہے۔ اب سنیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بات کی حقیقت سمجھا دی، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اس بچے پر 2 عورتیں ماں ہونے کا دعویٰ کر رہی، میرے پاس چھری لاؤ، میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کروں گا، ایک ٹکڑا ایک عورت کو، دوسرا دوسری عورت کو دوں گا۔ جب آپ نے چھری منگا لی اور ان عورتوں کو یقین ہو گیا کہ آپ اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیں گے تو مسلم سامعین ان میں جو اصل ماں تھی وہ پریشان ہوئی، جو اس میں اصل ماں تھی جس کا بچہ تھا وہ پریشان ہوئی، رو کر کہنے لگی حضرت بچہ بھلے اس دوسری عورت کو دے دیں، کم از کم اس بچے کو اپنی زندگی میں زندہ تو دیکھ سکوں گی۔ حضرت بچہ بھلے اس دوسری عورت کو دے دیں، کم از کم اس بچے کو اپنی زندگی میں زندہ تو دیکھ سکوں گی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ اصل ماں کون ہے، لہذا انہوں نے بچہ اسی کے حوالے کر دیا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرمائے۔ ایک مرتبہ ایک مانگنے والی عورت آئی، اس کے 2 بچے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 3 کھجوریں دی، اس نے کھجور ایک بچے کو دے دی، دوسری کھجور دوسرے بچے کو دے دی، اور تیسری کھجور خود کھانے کے بجائے انتظار کرنے لگ گئی۔ جب دونوں بچوں نے اپنے اپنے حصے کی کھجوریں کھا لی تو ماں نے اپنے حصے کی کھجور کے 2 حصے کیے اور آدھا ٹکڑا ایک بچے کو آدھا دوسرے کو دیا، وہ کھجور بھی بچوں نے کھا لی۔ اللہ اکبر، کیسی ممتا، کیسی محبت ماں اپنے بچوں سے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہی تھی، وہ بڑی حیران ہوئی
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے بتلا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں واقعہ پیش آیا، تو پھر نبی علیہ السلام نے بات سمجھائی۔ ماں کے دل میں بچے کی ایسی محبت ہوتی ہے کہ کھاتا بچہ ہے اور اس کی خوشی اس کی ماں کو ہوا کرتی ہے، ارمان بچے کی پوری ہوتی ہے، خوشی ماں کو ہوتی ہے۔ یہ بالکل وہی معاملہ ہے کہ حضرت جب نبی علیہ السلام ہجرت کے سفر کے اندر ام ایمن کے گھر آئے، ہجرت کا سفر چل رہا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم آپ کے بکریوں کے دودھ نکال سکتے ہیں؟ اس نے کہا بکریاں بوڑھی ہیں، دودھ نہیں دیتی۔ انہوں نے کہا اجازت تو دے دیں۔ اس نے اجازت دی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے برتن لے کر بیٹھے، بکری نے دودھ دینا شروع کیا تو برتن بھر کر اس پر کپڑا ڈال کر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خوب نوش فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فشرب حتی رضیت، فشرب حتی رضیت، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بھر کر دودھ پیا یہاں تک کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ ماں کے دل میں بچی کی ایسی محبت ہوتی ہے، کھاتا بچہ ہے، اس کی خوشی اس کی ماں کو ہوتی ہے۔ یا نبی علیہ السلام سے ان کو کتنی محبت ہوگی، فرماتے ہیں فشرب حتی رضیت، نبی علیہ السلام نے جی بھر کر دودھ پیا یہاں تک کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ اب دودھ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پی رہے ہیں اور دل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوش ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی محبت ہوگی۔ یہی حالت ماں کی ہوتی ہے کہ بچہ دودھ پیتا ہے اور ماں کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ میرے بچے نے ٹھیک طریقے سے دودھ کو پی لیا۔ دیکھیے یہ عجیب بات ہے، ہر عورت کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ماں بننے کی فطری خواہش رکھی ہے۔ چنانچہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست انجینئر تھے، دھیان سے سنیں محترم سامعین، بہت کھلا رزق اللہ نے ان کو دیا تھا، وسیع رزق انہیں دیا تھا، بڑے مالدار، بڑی کوٹھی تھی، کاریں تھیں، دنیا کی بہاریں تھیں، بہت خوبصورت ان کا گھر تھا۔ لیکن جو عورت ان کی بیوی ملنے جاتی تو ان کی بیوی اداس نظر آتی۔ خوبصورت گھر ہے، دنیا کی بہاریں، کوٹھیاں، کاریں، سب کچھ ہے، جو عورت بھی ان کو ملنے جاتی تو دیکھیں اداسی ان پر چھائی ہوئی ہے، بالکل اداس نظر آتی۔ اب ہر عورت سوچتی کہ اتنی خوبصورت لڑکی ہے، لکھی پڑھی ہے، اونچے خاندان سے ہے، مال و دولت کی کمی نے، محبت کرنے والا خاوند بھی موجود ہے، پھر یہ کیوں پریشان ہے؟ تو جب پوچھتی تو عورت جواب دیتی کہ اللہ نے مجھے ہر نعمت دی، کاریں دی، بہاریں دی، روٹی دی، بوٹی دی، سب کچھ ہے، بس میرے دل کی ایک تمنا ہے، میرا اتنا خوبصورت گھر ہے، اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا کرتا، کوئی میرا بیٹا ہوتا جو یہاں کھیلتا، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ چنانچہ دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہونے کے باوجود وہ عورت اس لیے اداس تھی کہ اس کی اولاد نہیں تھی۔ اللہ اکبر، سب کچھ ہے، اولاد نہیں۔ جن کی اولاد ہیں ان کے پاس اس کی قدر نہیں۔ پھر وہ بتاتی میں نماز پڑھتی ہوں تو اولاد کی دعا مانگتی ہوں، تہجد پڑھتی ہوں تو اولاد کی دعا مانگتی ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہوں تو اس کے بعد اولاد کی دعا مانگتی ہوں، میں رمضان کے روزے افطار کرتے ہوئے اولاد کی دعا مانگتی ہوں، اگر کسی مولانا عالم ولی کی محفل میں جانا پڑے تو میں اس محفل میں اولاد کی دعا مانگتی ہوں۔ وہ فرماتی ہے میں ایک مرتبہ عمرے پہ گئی، میں نے طواف کر کے اولاد کی دعا مانگی، غلاف کعبہ کو پڑھ کر اولاد کی دعا مانگی، مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھ کے دعا مانگی۔ میری تو ہر وقت اللہ سے ایک ہی فریاد ہے کہ اللہ مجھے اولاد والی نعمت عطا فرما۔ حالانکہ محترم سامعین، عورت یہ بات جانتی ہے کہ جب مجھے اولاد کی امید لگے گی، حمل ہوگا
تو 9 مہینے میرے بالکل بیماری کی حالت میں گزریں گے۔ کئی عورتوں کو پریگنینسی کے دوران بلڈ پریشر زیادہ ہونے کا مرض ہوتا ہے، اکثر عورتوں کو کھانا اچھا نہیں لگتا، گوشت کی مہک اور خوشبو بھی اچھی نہیں لگتی انہیں، جس کی وجہ سے ان کو ہر وقت الٹیاں آتی رہتی ہیں۔ اب 9 مہینے اس بیماری کی حالت میں گزارنا کوئی کھیل نہیں ہے۔ جسم ہر وقت تھکا ہوا ہے، کمزوری ہے، بیماری ہے، کھانے پینے کو جی نہیں چاہتا، مگر عورت اس تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر وہ یہ بھی جانتی ہے کہ جب بچے کی ولادت کا وقت آتا ہے، ڈیلیوری کا، زچگی کا وقت آتا ہے، وہ اتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بہت سارے اس میں اللہ کو بھی پیارے ہو جاتے ہیں، زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، لیکن ماں بننے کی تمنا ایسی کہ وہ اس تکلیف کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ یہ بھی جانتی ہے جب بچے کی ولادت ہو گئی تو پھر کئی سال کے لیے مجھے 24 گھنٹے کی انتظار خادمہ بننا پڑے گا۔ مجھے پتا ہے مجھے خادمہ بننا پڑے گا اس بچے کی، میں پہلے اس کو پلاؤں گی، بعد میں خود پیوں گی، پہلے میں اس کو پلاؤں گی، بعد میں خود پیوں گی، پہلے میں اسے کھلاؤں گی، بعد میں خود کھاؤں گی، میں پہلے سلاؤں گی، بعد میں خود سوؤں گی، مجھے ساری رات بچے کی خاطر جاگنا پڑے گا۔ مگر وہ یہ ساری قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ سمجھتی ہے بچے ہونے کے بعد خاوند سے میل ملاقات کا وہ معاملہ نہ رہے گا جیسے پہلے تھا، مگر اپنی جنسی خواہش کو بھی دبا دیتی ہے۔ ماں بننے کی خواہش اس پر غالب آ جاتی ہے، دعا کرواتی ہے، کہیں سے کھجوریں دمواتی ہے، دوائیاں لیتی ہے، ہر وقت یہ تمنا ہوتی ہے اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا۔ لڑکی ملے حرج نہیں، لڑکی ملے تو بھی لڑکی ملے، لیکن اولاد ہونا چاہیے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے عورت کے دل میں فطری طور پر ماں بننے کی تمنا کیسے ہوتی ہے۔ جب اللہ رب العزت اس کو نعمت عطا فرما دیتے ہیں تو بچے کو گود میں لے کے بیٹھتی ہے، بچے سے اتنا پیار ہوتا ہے، ماں اس کا چہرہ دیکھ کر ساری زندگی کا غم بھول جاتی ہے۔ اگر شوہر کی سسرال کی تکلیف بھی ہو تو کہے گی کہ میں بچے کی زندگی گزار رہی ہوں، اسے کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، اس کی توجہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتی، وہ تو اپنے آپ کو بھی بھول جاتی ہے، بچے کی محبت میں اپنے آپ کو بھی بھول جاتی ہے، بس اسے بڑا یاد ہوتا ہے۔ اس کی حالت ہوتی ہے جب شادی ہوئی تھی تو اپنے شوہر کے ساتھ بازار جاتی تھی، وہ اپنے کپڑے خریدتی تھی، اپنی ضرورت کا سامان خریدتی تھی۔ اب اولاد ہونے کے بعد اس کا انداز بالکل بدل گیا۔ اب اگر وہ خاوند کے ساتھ جاتی بھی ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے، میرے بچے کے جوتے ایسے ہوں، میرے بچے کے کپڑے ایسے ہوں، میرے بچے کا فیڈر ہو۔ اب اسے اپنا آپ یاد نہیں ہوتا، اسے اپنا آپ یاد نہیں، اب اس کے سامنے اپنا بچہ ہوتا ہے جس کی ضرورت کو پورا کر کے خوش ہوتی ہے۔ چنانچہ جب دیکھو بچے میں مصروف، جب دیکھو بچے میں مشغول، نہ اسے سونا یاد ہے نہ کوئی کام یاد ہے۔ اگر بچہ بیمار ہو گیا تو گود میں لے کے بیٹھنا پڑا، پوری رات بیٹھ کے گزار دیتی ہے بچے کے خاطر۔ خود بیمار ہوگی، خود کو درد سر ہے، یہ ہے وہ ہے، پھر پوری رات بیٹھ کے گزار دیتی ہے، ساری رات جاگتی رہی۔ جب اس کے سونے کا وقت آیا تو بچہ اس وقت اٹھ گیا تو پھر بچے کو گود میں لے کر بیٹھ جاتی ہے، اس کی نیند بھی قربان، کھانا پینا بھی قربان، آرام قربان، اس کی خواہشات قربان۔ یہ ماں بھی کیا عجیب چیز ہے، اللہ رب العزت نے اسے محبتوں کا ایک نمونہ بنا دیا ہے کہ بچے کے ہنسنے سے وہ ہنس پڑتی ہے، بچے کے رونے سے وہ رو پڑتی ہے، بچے کے ہنسنے سے وہ ہنس پڑتی ہے، بچے کے رونے سے وہ رو پڑتی ہے۔ بچہ اس کے لیے دنیا کی سب سے زیادہ اہم شخصیت بن جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی محبتوں کے پیمانے بھی بدل جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے اسے اپنی بہن سے بڑا پیار تھا،
بچہ ہوا تو اگر اس کی بہن بچے سے پیار نہیں کرتی تو اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتی. اور عجیب بات ہے، جو اس کے بچے سے پیار کرے یہ اسے اپنا سمجھتی ہے، اور جو بچے سے پیار نہ کرے یہ اسے اپنا غیر سمجھتی ہے. چنانچہ کچن میں کھڑی ہوتی ہے، سالن پکا رہی ہوتی ہے، دوسرے کمرے میں بچہ سویا ہوا ہے، ذرا کھٹکا ہوا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگی جاتی ہے. پہلے بچے کی ضرورت پوری کرتی ہے، بعد میں آ کے پھر کھانا بناتی ہے. اسی طرح اگر کسی دن گھر کی صفائیاں کرتی رہی ہو، کپڑے دھوتی رہی ہو، بہت تھکی ہو اور چاہتی ہے کہ بس میں عشاء پڑھ کے سو جاؤں، مگر عشاء کے بعد اس کا بچہ کسی بیماری کی وجہ سے رونا شروع کرتا ہے، یقین جانیے یہ ماں کو سونا بھول گیا، اپنے سونے کو وہ بھول جاتی ہے. پھر یہ جاگ رہی ہوتی ہے، حالانکہ پختہ ارادہ تھا، تھک گئی ہوں، چور چور ہو گئی ہوں، بس عشاء کی نماز پڑھوں گی اور سو جاؤں گی. حالانکہ جسم ٹوٹا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے، نیند کی طلب ہے، جسم چور چور ہوا ہے، آنکھیں بوجھل ہو رہی ہیں، ماں بھی تو ہے، اب یہ اپنی نیند کو قربان کرتی ہے، بچے کو دیکھ بھال، بچے کی نگرانی، گود میں لے کر بیٹھتی ہے. مطلب پہلے وقتوں میں جب ماں اپنے بچے کو لے کر سوئی ہوتی تھی، اس وقت تو ڈائپر تو ہوتے نہیں تھے. اگر بچہ رات کو پہلے تھا تو ماں بچے کو اٹھا کے خشک جگہ پہ لٹا دیتی، خود اس گیلی جگہ پہ سو جاتی تھی، ہر چیز قربان کر دیتی. اس کو کوئی تنخواہ تو نہیں مل رہی ہوتی، پیسے تو نہیں مل رہے، پیمنٹ تو نہیں مل رہی، لیکن اس کی محبت اس کو مجبور کر دیتی ہے. یہ اپنی محبت کی وجہ سے بچے کی باندھی بن گئی. چنانچہ اس کا بچہ کبھی بیمار ہو جائے تو اس کی ہاتھ دیکھو، نہ اسے کھانا یاد نہ پینا یاد، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں. اس کا بچہ کبھی بیمار ہو جائے تو اس کی حالت دیکھو، نہ اسے کھانا یاد نہ پینا یاد، آنکھوں میں برابر آنسو جاری ہیں. ڈاکٹروں کے پاس لے پھر رہی ہے، حکیم سے ڈاکٹروں سے کہ اس کو ایسی دوا دو جی یہ بالکل ٹھیک ہو جائے. اور اگر طبیعت زیادہ خراب ہو جائے تو پھر یہ ماں بچے کو گود میں لے کے بیٹھتی ہے، اللہ سے دعا مانگتی ہے. جس ماں کا بیٹا بیمار ہو جائے اس کو دعا مانگنا کوئی نہیں سکھاتا، جس ماں کا بیٹا بیمار ہو جائے اس کو دعا مانگنا کوئی نہیں سکھاتا، اسے محبت دعا مانگنا سکھا دیتی ہے. ایسے طلب کے اللہ سے مانگتی ہے، اللہ رب العزت اس ماں کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. اس عورت کے دل میں بچی کی محبت کا یہ عالم ہے. اگر بچہ اس کے بال نوچتا ہے تو اسے محبت سمجھتی ہے، بچہ اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیتا ہے، ماں اس کے ہاتھوں کو چوم لیتی ہے. آخر اس ماں کے دل میں بچے کی محبت ہے. محترم سامعین، اس دنیا میں ہر کوئی اچھوں سے محبت کرتا ہے، بروں سے محبت کرنے والی صرف وہ ماں کی ذات ملے گی آپ کو. ہر کوئی اچھوں سے محبت کرتا ہے، بروں سے محبت کرنے والی صرف ایک ذات ہے جسے ماں کہتے ہیں. قسمت اس کی بری ہوگی، بچہ تو میرا ہے وہ کہے گی. ماں کی اولاد بری ہو جائے سب برا برا کرنے لگے. ایک وقت آتا ہے خاوند بھی برا کہتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، میں بچے کو گھر سے نکال دوں گا، مگر ماں تو ماں ہوتی ہے، رو کر کہتی ہے آخر میں تو ماں ہوں، میرا تو دل رہتا ہے. اولاد سنور نہ سکی یہ ان کے مقدر تھے، مگر میں اس بچے کو آنکھوں سے تو دور نہیں کر سکتی. اس ماں کے دل میں اللہ نے اولاد کی کیا محبت رکھی ہے، یہ محبت رکھنے والی ذات کس کی ہے. محترم سامعین، ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں اگر کبھی کوئی بچہ شرارت کرے اور ماں اسے سختی سے سمجھا دے اور وہ بچہ روٹ کے گھر سے باہر نکل جاوے، ماں کا چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے. وہی ماں جو تھوڑی دیر پہلے ڈانٹ رہی تھی نا، اب وضو کرے گی، مسلے پہ آ کے بیٹھے گی اور دعا مانگے گی، اللہ میرا بیٹا کسی برے بندے کے ہاتھ نہ لگ جائے، اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا، میرے بچے کو واپس پہنچا دینا، اللہ میرے بچے کی جان عزت آبرو ہر چیز کی حفاظت کرنا. اب یہ ماں جو آنسو بہا رہی ہے، رو رہی ہے، کوئی اس سے پوچھے کہ تمہیں نے تو ڈانٹا تھا،
تمہاری ڈانٹ پر بچہ گھر سے باہر نکل گیا ہے، وہ جواب دے گی کہ ڈانٹا تو اس لیے تھا کہ میں ماں ہوں، میں ہی نہیں سمجھاؤں گی تو کون سمجھائے گا؟ مگر میرا دل یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا بچہ میرے آنکھوں سے دور ہو جاوے۔ چنانچہ کھانے کا وقت ہو جاتا ہے، گھر کے سب لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں، ماں بہانہ کر دیتی جی میرا جی نہیں چاہ رہا، حالانکہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، اس کو کھانے کی طلب ہوتی ہے، مگر وہ ماں یہ سوچتی ہے کہ پتہ نہیں میرے بیٹے نے کھایا ہوگا نہیں تو میں کیسے کھاؤں۔ وہ ماں بھوکی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب رات کا وقت ہو جاتا ہے، شوہر باہر آفس سے گھر آتا ہے، واقعہ سنتا ہے تو وہ بھی بیویوں کو ڈانٹتا ہے، تیری بلا وجہ کی محبت نے بچے کو بگاڑ دیا۔ ماں کی حالت دیکھو، شوہر کی ڈانٹ بھی برداشت کر رہی ہے، ادھر سے بھی بری بن رہی ہے، مگر محبت کے ہاتھوں مجبور ہے۔ سب لوگ سو جاتے ہیں، ایک ماں ہوتی ہے جسے نیند نہیں آتی، بستر پر کروٹیں بدل رہی ہوتی ہے، اگر پوچھے کیوں نہیں سوتی، وہ جواب دے گی پتہ نہیں میرا بیٹا سویا ہوگا یا نہیں، کیسے نیند آئے۔ وہ بچے کے انتظار میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ اب ہوا کی وجہ سے دروازہ بند ہو، ماں فوراً کان لگاتی ہے کہ میرا بیٹا تو آ گیا، شاید ہی میرا بیٹا آ گیا ہوگا۔ تو سوچئے اس ماں کے دل میں اللہ نے اولاد کی کتنی محبت رکھی ہے۔ اب ذرا دھیان سے سنیں محترم سامعین، اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا نمونہ دکھانے کے لیے دنیا میں ماں کو پیدا کیا کہ لوگوں ماں اپنے بچے پہ کیسے قربان ہوتی ہے، بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے، بچوں کی غلطیوں کو کتنا جلدی معاف کر دیتی ہے، بچوں کی غلطیوں کو کتنا جلد معاف کر دیتی ہے، بچوں کے عیبوں پر کیسے پردے ڈالتی ہے۔ اے میرے بندو، تم میری محبت میری رحمت کا انداز لگانا چاہو، میں نے سارے مخلوق کے اندر رحمتوں کے 100 حصے میں سے ایک حصہ تقسیم کیا، رحمت کا 99 حصہ میرے پاس ہے۔ اللہ اکبر، رحمت کا 99 حصہ میرے پاس ہے۔ اندازہ لگاؤ مجھے اپنے بندے سے کتنی محبت ہے۔ اگر میرا بندہ جو دنیا میں خطا کار تھا، گنہگار تھا، جو مجھ سے پیٹ پھیر کے زندگی گزارتا پھرا، مجھے اس کا اسی طرح انتظار رہتا ہے جس طرح بچھڑے بچے کا انتظار اس کے ماں کرتا ہے۔ ہمارے علماء اکرام نے لکھا ہے ماں بچھڑے بیٹے کا بچے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا اللہ اپنے بگڑے ہوئے بندے کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اسی لیے تو قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ جیسے ماں بچے کو سمجھا رہی ہوتی ہے بیٹا ماں سے روٹا نہیں کرتے، ماں سے دور نہیں ہوا کرتے، لگتا ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت بندوں کو اسی طرح سمجھا رہے، اے بندو اپنے پروردگار سے روٹا نہیں کرتے، اس سے دور نہیں جایا کرتے، آؤ پروردگار کا در کھلا ہے۔ حقیقت تو یہ جو رب کریم کے دروازے سے پیٹ پھیر کے جاتا، آداب شاہانہ کا تقاضا یہ تھا کہ اس بندے کی پیٹھ میں ایک لات لگوا دی جاتی، اس کے لیے دروازے کو بند کر دیا جاتا۔ بدبخت، میرے دروازے سے پیٹ پھیر کے جا رہے ہو، اب یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ مگر اللہ رب العزت پر قربان، وہ ایسا نہیں کرتے، دروازہ کھلاتے ہیں، چاہتے ہیں بندے میرے در پر آئے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے ایک جوان جس نے ساری زندگی شیطانی شہوانی نفسانی کاموں میں گزار دی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا۔ دھیان سے سنیں مطلب سامنے، نوکری نہ رہی، کوئی کمانے کا ذریعہ نہ رہا، اولاد تھی نہیں، بیوی انتقال کر گئی، اب وہ اکیلا کسی رشتہ دار کے گھر میں پڑا رہتا ہے۔ تو بندہ جس کے پاس نہ مال ہے نہ جمال ہے نہ دنیا کی کوئی اور چیز ہے، ہر وقت کھانستا رہتا ہے۔ اس کو رشتہ دار بھی کہتا ہے اے بوڑھے، تمہارے کھانسنے کی وجہ سے میرے بچے پریشان ہوتے، یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے بھی دھکا دے دیا آخر کار۔ اب اس وقت تو بوڑھا اس گھر سے نکلتا ہے، ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، کمر ٹیڑھی ہو گئی، اب وہ ہانپتا کانپتا ہوا چلتا ہوا سوچتا ہے میں کہاں جاؤں، کوئی در نہیں، کوئی گھر نہیں، محبت کرنے والی بیوی نہیں، اولاد نہیں، میں اکیلا ہوں، بے سہارا ہوں۔ اس وقت اسے خدا کا در یاد آتا ہے کہ چلو میں اللہ کے گھر جاتا ہوں۔ اب یہ بندہ محترم سامعین جب مسجد میں آتا ہے،
اللہ رب العزت اسے تانا نہیں دیتے، یقین جانیے اسے تانا نہیں دیتے کہ جب جوانی تھی تجھے مسجد اس وقت کیوں نہ یاد آئی، جب مال تھا تو تجھے مسجد کیوں نہ یاد آئی، جب حسن و جمال تھا تب کیوں مسجد یاد نہ آئی، اب تیرے پاس ہے کیا؟ جسم پہ بوٹی نہیں، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اب تجھے میرے پاس آنے کا وقت آیا؟ اللہ تعالیٰ اس بوڑھے کو کبھی کوئی تانا نہیں دیتے۔ جب اس بڑھاپے میں اللہ رب العزت کے گھر کی طرف آتا ہے، اللہ فرماتے میرے بندے نے زندگی میں احساس تو کر لیا کہ کوئی تیرا پروردگار ہے، کوئی تیرا ہے جسے تو اپنا کہہ سکتا ہے، اے میرے بندے آ، باز آ باز آ، گرانچہ ہستی باز آ، باز آ باز آ، رانچے ہستی باز آ، گر کافرو مشرکو بت پرستی باز آ، این درگہ ماں درگہ نو ملی نیس، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ تو کافر ہو، بدکار ہو، جو بھی ہو، بڑا پتاری ہو گیا ہے، 100 مرتبہ گناہ کر کے توڑ دیا ہے، تیرے منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، کوئی بات نہیں، آجا میں توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ایک بالش آئے گا میری رحمت کی طرف، 2 بالش سے چلے گی۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، تو چل کے آئے گا میری رحمت کی طرف، دوڑ کے جائے گی۔ اس اللہ کی رحمتوں پہ قربان جائے جو اپنے بندوں کا اس حد تک انتظار فرماتے ہیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 1000 حصے کے، 1000 حصے کے ایک حصہ اس نے دنیا میں اتارا، اس حصے کی وجہ سے تم آپس میں محبتیں دیکھتے ہو۔ رحمت کے 999 حصے قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے ظاہر ہوں گے، ایمان والوں کے لیے۔ اب اگر ماں کو کہا جائے بچے کو تکلیف دیتے ہیں تو ماں کبھی گوارا نہیں کر سکتی۔ مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان صحابی، دھیان سے سنیں محترم صاحبین، روح قبض نہیں ہو رہی، جان نہیں نکل رہی۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال، حضرت صہیب رضی اللہ عنہما کو ساتھ لے کر ان کے پاس آئے۔ پتہ چلا کسی وجہ سے ماں ناراض ہے، ان کا دل دکھا ہوا ہے بیٹے کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امی سے کہا کہ آپ بچے سے راضی ہو جائیں۔ وہ کہنے لگے میں ہرگز نہیں ہوں گی، میرا دل بہت خفا ہے، اس نے بہت دل دکھایا ہے۔ جب ماں نے انکار کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا جاؤ جی لکڑیاں کاٹ کے لاؤ۔ لکڑیاں لے کے آئے۔ جب ڈھیر لگ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا اس کو ہم آگ لگائیں گے، جب خوب آگ جلے گی تو ہم علقمہ کو اس کے اندر ڈال دیں گے، جلا دیں گے۔ سنیے محترم سامعین، بوڑھی عورت کو پتہ چلا تو پوچھنے لگی میرے بیٹے کو آگ میں کیوں ڈالیں گے، جلائیں گے آپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اسے معاف نہیں کرو گی تو اسے جہنم کی آگ میں جا کر جلنا ہی ہے، ہم اسے یہیں آگ میں ڈالتے۔ جب ماں نے دیکھا کہ معاملہ سیریس ہے تو کہتی ہے میرے بچے کو آگ میں نہ ڈالیں، میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا۔ تو جیسے ماں بچے کی تکلیف برداشت نہیں کرتی محترم سامعین، اللہ رب العزت کا بھی معاملہ اسی طرح ہے۔ تو عجیب بات ہے دنیا کی۔ دیکھیے دنیا کی روٹی کا سوال کرنے والا کسی دروازے سے خالی چلا جائے تو اس کو کوئی حسرت نہیں ہوتی، کوئی افسوس نہیں، دوسرے دروازے پر وہ چلا جائے گا، نہ ملی تو تیسرے دروازے پہ چلے جائے گا۔ مگر معاملہ تو انسان کا ہے، اگر وہ اللہ رب العزت کے دروازے پر آیا، یہ دروازہ نہ کھلا، اب اس کے لیے دوسرا کوئی دروازہ نہیں۔ جو اللہ کے دروازے سے خالی جاتا ہے وہی بدبخت مرد ہے، بدبخت عورت ہے، وہی شقی ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی رحمت کو سوچیں، زندگی غفلت میں گزارتے رہنے سے بچیں، اپنے گناہوں پر نظر ڈال کر آج ہم یہ فیصلہ کریں اے کریم آج تک ہم اپنی زندگی غفلت میں گزار رہے، نمازوں میں سستی ہوتی رہی، خواتین ماں بہنوں کے پردوں میں کوتاہی ہوتی رہی، زبان سے دوسروں کی غیبت ہوتی رہی، بہتان بازی ہوتی رہی، اے اللہ آج ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہوا ہے، آج ہم سب نیک بن کر زندگی گزاریں گے، اے اللہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، اے کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم نے تو دنیا میں دیکھا ہے
کہ اگر کسی گھر کی عورتیں چل کے کسی کے دروازے پر آ جائیں تو لوگ قتل کا مقدمہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، قتل کا مقدمہ کہ عورت چل کے آئی ہے، حیا والی ہے۔ اگر دنیا دار انسان عورت آنے کا اتنا لحاظ کرتے ہیں تو ذرا ہماری ماں بہنیں بھی سوچیں، ہم اللہ کو منائیں گے تو کتنا جلد مان جائیں گے۔ اللہ کو منائیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کا غم سنائیں۔ اے اللہ آپ سینوں کے بھید جانتے ہیں، غموں کو جانتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر ترس کھا لیجیے، ہم پر رحم فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے گناہ کو معاف کر دیے۔ جب ہم اس طرح سچی پکی توبہ کریں گے یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آئندہ ہمیں نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ خوش ہو جاتے ہیں، ہماری آخرت بھی سدھر جاتی ہے، ہماری دنیا بھی سدھر جاتی ہے، چین اور سکون والی زندگی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، گھر میں کسی فرد کو نشے کی لت ہو، دھیان سے سنیے، شراب نوشی کی عادت ہو یا گٹکا کھانے کی طبیعت بن گئی ہو، گھر میں سب لوگ پریشان رہتے ہوں، خصوصی طور پر خواتین ماں بہنیں جن کے شوہر نشے کی جنہیں لت ہے، شراب نوشی کی عادت۔ تو اس کے علاوہ دیکھیں جس قسم کی بھی نشے کی عادت ہو، جیسے سگریٹ ہے وغیرہ، اس کو چھڑانے کے لیے یہ کریں وٹامن سی کی گولیاں کسی بھی اچھی میڈیکل کمپنی کی لے لیں، ان گولیوں کو کہیں جیب میں رکھیں اور جب نشے کی طلب ہو تو یہ گولی چوس لیں۔ اور ایک اللہ پاک جل شانہ کا بہت ہی متبارک مقدس نام ہے القدوس۔ القدوس اس مبارک نام کو کھانے پینے کی چیزوں پر 7 مرتبہ دم کر کے کھائے یا کھلائے، الحمدللہ نشے کی عادت چھوٹ جائے گی اور اس کی سخت نفرت دل میں پیدا ہوگی۔ بہت مبارک مقدس بابرکت نام ہے، دونوں کام کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس گھر کے افراد کو نشے کی لت سے، شراب نوشی کی عادتوں سے اور اسے گٹکے کی عادت وغیرہ سے چھڑا دیتے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک نام پڑھے جا رہے ہیں، سے درخواست دھیان توجہ سے پڑھیں، اس کے بعد دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المهيمن يا الله، العزيز يا الله، الجبار يا الله، المتكبر يا الله، الخالق يا الله، البارئ يا الله، الصبر يا الله، الغفار يا الله، القهار يا الله، الوهاب يا الله، الرزاق يا الله، الفتاح يا الله، العليم يا الله، القابض يا الله، الباسط يا الله، الخافي يا الله، الرافع يا الله، المعز يا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدی یا اللہ، المعید یا اللہ، المحيي يا الله، المميت يا الله، الحي يا الله، القيوم يا الله، الواجد يا الله، الماجد يا الله، الواحد يا الله، الأحد يا الله، الصمد يا الله، القادر يا الله، المقتدر يا الله، المقدم يا الله، المؤخر يا الله، الأول يا الله، الآخر يا الله، الظاهر يا الله، الباطن يا الله، الوالي يا الله،
المتعالي يا الله، البر يا الله، التواب يا الله، المنتقم يا الله، العفو يا الله، الرؤوف يا الله، مالك الملك يا الله، ذو الجلال والإكرام يا الله، المقسط يا الله، الجامع يا الله، الغني يا الله، المغني يا الله، المانع يا الله، الضار يا الله، النافع يا الله، النور يا الله، الهادي يا الله، البديع يا الله، الباقي يا الله، الوارث يا الله، الرشيد يا الله، الصبور يا الله۔ محترم سامعین، الحاج مرحوم مسبل جناب کی بہو جناب حاجی اشراق الدین صاحب ملا، ان کے اہلیہ مرحومہ بسم اللہ وفات پا گئی ہیں۔ اسی طرح جناب مولا 7 بچے ان کے اہلیہ مرحومہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ ان کے دعا کریں اللہ پاک بال بال ان کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین کے اندر ان کی روحوں کو پہنچا دے اور پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل نصیب فرمائے۔ اسی طرح جناب خلیل دراخشی، ان کی والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، درود شریف پڑھیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف ولا يرحمنا اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم نصر من كلمة سألك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے لغزشوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ آج تک جتنے بھی گناہ کیے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اپنے لطف و کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی، عورتوں بچوں کی، بھائی بہنوں کی، متعلقین کی، پڑوسیوں کی، الہی کل مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات ہر ایک فرد کی مغفرت فرما دے، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہر آنے والے مصیبتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، ہر ٹینشن، ہر دکھ درد سے ہم سب کی حفاظت فرما، ان سامعین کی حفاظت فرما، ہمارے اس مجلس پہ حد قبول فرما۔ اے اللہ تیری سچی محبت ہمیں نصیب فرما، تیری محبت و معرفت کے انوار سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، ہمارے دل کی گندگی کو ختم فرما دے، دل کی سختی کو ختم فرما دے، دل کے زنگ کو ختم فرما دے، ہمارے سینے کو تیرے عشق سے لبریز فرما دے، اتباع سنت والی زندگی ہمیں نصیب فرما، ہمیشہ تیرا دھن اور دھیان ہمیں نصیب فرما۔ اللہ ہمیں کلام اللہ کی عظمت، اہمیت، اس کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما۔
اللہ زمینی آسمانی بلیات مصیبتوں سے ہمارے بچوں متعلقین پڑوسیوں کی ہمارے گھروں کی اللہ ہمارے پڑوسیوں کی پوری حفاظت فرما، اس اللہ محلے کی حفاظت فرما، شہر کی حفاظت فرما، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، سارے انسانیت کی حفاظت فرما، عالمگیر ہدایت کے فیصلے فرما دے، الہی اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما دے، ہمارے اکابرین کے عمروں کو دراز فرما، ان کی حفاظت فرما، اللہ پوری ان کی حفاظت فرما، ہمارے اکابرین جو بلا وجہ محفوظ ہیں اللہ انہیں اللہ رہائی کے فیصلے فرما دے، رہائی کے فیصلے فرما دے، عافیت نصیب فرما، پوری ان کی حفاظت فرما، ہم سب کی عزت آبرو جان مال ایمان عقائدت کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے گھروں میں خوب خیر و برکتیں نصیب فرما، ہمیں مخلوق کا محتاج اور دستگیر بننے سے حفاظت فرما، ہمیں نمازوں کا خصوصی اہتمام کرنے والا بنا دے، حاسدین ماکرین ساحرین مفسدین منکرین مخالفین فتین اللہ قاتلین حاکمین کے شرور چار تدبیروں کو ناکام فرما دے، ہمیں صحت قوت عافیت ساتھ عمر طویل کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، ہمیں حیات طیبہ طویلہ نصیب فرما، ہماری ازدواجی زندگی خوشگوار بنا دے، ہمارے گھروں میں خصوصی رحمت برکتیں نازل فرما، ہمارے گھروں کی زمینی آسمانی بلیات مصیبتوں سے حفاظت فرما، ہمیں جو بیمار ہیں الہی انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، اللہ زیادہ سے زیادہ تیری مرضیات پر چلنے کی نامرضیات سے بچنے کی ہمیں تو اللہ حضرت ملان کے اہلیہ کا جو انتقال ہوگا تیرا مولا صاحب بچے نے اہلیہ کا انتقال ہوگا، ان کی بار بار مغفرت فرما، اعلیٰ علیین کے اندر ان کی روحوں کو پہنچا دے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، جناب خلیل طرفین کی والدہ جو بیمار ہیں انہیں عافیت نصیب فرما، تندرستی نصیب فرما، ہمیں جو بھی بیمار ہے انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، ہر چھوٹے موٹے بیمار سے ہماری حفاظت فرما، اللہ پوری حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو بے حد قبول فرما، اپنے حاجت اللہ پر جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم آمین یا رب العالمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلی اللہ تعالی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔